السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی پریشان کن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میں نے کبھی کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ ڈیفینیٹلی کمپنی کے ساتھ مل گیا ہے، یہ بندہ غدار ہے، خان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے ایسی باتیں کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں نہیں کی۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تجزیہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اندر کی خبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فیصلہ آج آپ کریں گے، میں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، ایک مبینہ طور پر وعدہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج مؤخر کر دیں، عمران خان کی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے ڈاکٹرز کا کہا ہی نہیں تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ بس ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں۔ لیکن اصل کھیل کچھ اور نکل کے آ رہا ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ایک ٹویٹ آتا ہے بیرسٹر گوہر کا، اور اس ٹویٹ کے بھی آنے سے کچھ پہلے کچھ ہوتا ہے۔ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں جمائمہ خان، کل وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ عمران خان کو بدترین حالت میں رکھا گیا ہے۔ وہ ٹویٹ وائرل ہو جاتی ہے اور عالمی سطح پر ریاکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیئرز مارگن جیسے مشہور لوگ جو اس ٹائم شاید سب سے زیادہ فیمس کرنٹ افیئر پروگرام چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جارج گیلوے، یہ فلسطین کے حق میں بہت بڑی آواز ہیں برطانیہ میں، یہ آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے لیے میں اپیل کرتا ہوں عمران خان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، یہ عمران خان کے آخری دن بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنی خطرناک یہ بات کر رہے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی آنیوں جانیوں سے یہ بندہ واقف ہے۔ شاید یہ آخری کچھ دن ہو عمران خان کی زندگی کو بچانے کے لیے، یعنی کچھ کر لو۔ اب یہ ریاکشن کیونکہ عالمی سطح پر آتا ہے تو حکومت کو تھوڑی سی افراتفری پڑتی ہے کہ یہ تو عالمی سطح پر بات جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی ہے، عالمی اخبارات بھی اس پر اب آواز اٹھائیں گے، ظاہر ہے ایک بہت بڑی خبر بنے گی۔ پریشر پڑا تو شاید رابطے کیے گئے پی ٹی آئی کی قیادت سے اور کوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے بیرسٹر گوہر کا، اور وہ انگلش میں آتا ہے۔ پاکستانی آرڈیننس کے لیے انگلش میں پیغام آتا ہے، اب اس کو ذرا مد نظر رکھیں۔ بیرسٹر گوہر لکھتے ہیں کہ آج 4 بجے شام کو 2 ڈاکٹرز، ای این ٹی اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ عمران خان سے جیل میں ملے ہیں۔ ہمیں کچھ دیر پہلے بتایا گیا کہ عمران خان الحمدللہ اچھی صحت میں ہیں۔ آج انہوں نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی ہے، اور ہمیں میڈیکل رپورٹ جو ان ڈاکٹرز نے بنائی ہے وہ جلد مل جائیں گی، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اب پہلے تو جب یہ ٹویٹ پڑھی تو میں نے سوچا بیرسٹر گوہر کو کیا ہو گیا ہے، اغوا ہو گئے ہیں، کمپنی نے اٹھا لیا ہے، کہ ایک ایسی بات پر یقین کر لیا کہ پیمز یا گورنمنٹ کے 2 ڈاکٹرز گئے اور انہوں نے آ کے خان کے بارے میں بتایا کہ وہ صحت مند ہیں۔ آج تو گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی اور انہوں نے یقین کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیسے رپورٹس بنتی ہیں، شہباز گل پر تشدد ہوا تو پیمز کے ہی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اعظم سواتی سے متعلق کہا تھا کوئی تشدد نہیں ہوا، نواز شریف کی جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ انہی پاکستانی ہسپتالوں سے بنائی گئی تھی، اور آج ہم یقین کر لیں کہ عمران خان کی ایک رپورٹ گورنمنٹ کے ڈاکٹر بنائیں گے اور وہ سچی ہوگی۔ کوئی روٹی کو چوچی کہنے والے ہیں ہم۔ پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر کو اغوا کر لیا گیا اور ایجنسی والوں نے ان کے فون سے یہ میسج کیا ہو۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بیرسٹر گوہر اتنے بے وقوف ہیں کہ حکومت نے کہا اور وہ مان گئے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہے عوام کو کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں یقین دلایا گیا ہے، ہم نے کچھ دیکھ لیا ہے، کوئی ویڈیو دکھائی گئی ہے اور ہمیں دکھا کے ڈیلیٹ کی گئی ہے کہ دیکھیں عمران خان صحیح حالت میں ہے۔ بس یہی میسج آیا کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ملے ہیں، اب یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، میڈیکل اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے اس کا نام نہیں پتا۔ اب یہ بات پھر بھی شاید ہضم کر لیتی عوام، پھر ان سے غلطی ہو گئی۔ اس چیز کو پکا کرنے کے لیے خواجہ آصف بیرسٹر گوہر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اب خواجہ آصف وہ بھانڈ قسم کا بندہ ہے، میراثی قسم کا شخص ہے، جو پاکستان عمران خان کے بارے میں طنز تو کر سکتا ہے، تانے تو دے سکتا ہے، لیکن اس قسم کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ خواجہ آصف پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی عمران خان صحیح ہیں، یعنی خواجہ آصف خوش ہو رہا ہے کہ عمران خان الحمدللہ خوش ہیں، اور آگے کہتا ہے کہ گوہر صاحب
آپ کی پریشانی بھی ختم ہوئی اور آپ کو اللہ پرسکون کرے۔ یعنی خواجہ صاحب عمران خان کے صحت مند ہونے کی خبر آنے پر الحمدللہ بول رہا ہے، بیرسٹر گوہر کو کہہ رہا ہے کہ گاڈ بلیس یو، آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، امید ہے اب۔ تو یہاں سے یہ پکڑے گئے، ان کا فراڈ پکڑا گیا۔ خواجہ آصف کب سے ایسا انسان بن گیا؟ خواجہ آصف تو ہو سکتا ہے یہ کہتا کہ اگر واقعی ملاقات ہوتی کسی ڈاکٹر کی، اگر واقعی رپورٹ آئی ہوتی، واقعی کچھ سچ ہوتا، تو خواجہ آصف نے کہنا تھا کہ اس کو تو بواسیر تھی، کوئی ایسی بونگی یہ مارتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی کسی قسم کی ٹرولنگ کی خواجہ آصف نے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں پچھلے 20 سے 30 سال میں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف کو۔ تو یہاں سے پھر یہ پکڑے گئے کہ یہ سیم پیج پہ ہیں، ایسا سیم پیج کہ خواجہ آصف الحمدللہ گاڈ بلیس کیوں کر رہا ہے بیرسٹر گوہر کو؟ عمران خان کے ٹھیک ہونے پر الحمدللہ بول رہا ہے، میں یہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے شہزاد اکبر کا رد عمل سامنے آیا، وہ لکھتے ہیں کہ انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں کہ بیرسٹر صاحب آپ نے یہ ٹویٹ کر کے آج اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت اور ظلم کی حمایت کر دی ہے۔ حکومتی ڈاکٹروں کا معائنہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جنرل باجوہ کی ایما پر نواز شریف کی پلیٹیں گرا دی تھیں۔ آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر معائنہ کریں گے، اور آج ڈاکٹر عاصم اسی وعدے پر اڈیالہ جیل گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی، ذاتی معالج اور پارٹی کے وفد کے مطالبے کا تھا۔ آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد آئینی ترامیم پاس کروانا ہے۔ آپ لوگ کسی مینڈیٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مکروہ کھیل کو حلالہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو آئینی ترامیم کی کمیٹیوں میں جا رہے ہیں، عمران خان نے یہ اجازت نہیں دینی تھی ان کو۔ آپ کا مطالبہ ان کمیٹیوں اور پارلیمان میں بھی فقط یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے قائد سے ملے بنا آپ کسی بھی معاملے میں حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قائدین سے دغا کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن آج عمران خان سے دغا کرنے والے آئین اور قانون سے بھی دغا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے لوگ اپنا فیصلہ خود کریں اور ہر شخص دغا کو دغا پکارے اور جفا کو جفا۔ عمران خان کے آخری پیغام کی روشنی میں سب کو اس آئینی پیکج کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا۔ اللہ کرے آپ سے یہ ٹویٹ حب سے بیجا میں رکھ کے کروائے گئے ہوں، نہ کہ آپ نے خود کیے ہوں۔ یہ بیرسٹر شہزاد کہہ رہے ہیں، اور میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے پتہ چلے کہ بیرسٹر گوہر اغوا ہو گیا تھا اور یہ ٹویٹ اس سے زبردستی کروائے گئے دباؤ بڑھنے کے بعد۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلی ٹویٹ آتی ہے شہباز گل کی۔ حکومت کا اصل کھیل ہے کہ پہلے ترمیم مکمل کروا لیں اور تب تک عمران خان تک کسی کو رسائی نہ ملے، کیونکہ عمران خان نے احتجاج کی کال دینی تھی، ہر صورت دینی تھی، اور پھر مجبوراً احتجاج کرنا پڑنا تھا۔ ایس سی او کا بہانہ استعمال کیا گیا اور اب اگلے ہی دن ترمیم ہو رہی ہے۔ عمران خان تک رسائی ہوتی تو وہ ہمیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کر ترامیم پر بات کر کے اس سارے پروسیس کو نارمل کرنے کا تاثر دینے کی اجازت نہ دیتے، بلکہ احتجاج اور بائیکاٹ کے احکامات دیتے۔ اس لیے ان تک رسائی نہ ہو، اسی میں مزے ہیں۔ عوام اندھی نہیں، سب نظر آ رہا ہے، میرا جو فرض تھا پورا کیا۔ یہ سارا سچ سیاسی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا اور کور کمیٹی کے بھی۔ میرے خیال میں پرامن احتجاج کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم ناکام ہوں گے، لیکن ہمارا ضمیر سرخرو ہوگا کہ دل ناتواں نے کوشش تو کی۔ ہم کال دیں، عوام نکلے نہ نکلے یہ ان کی مرضی۔ سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اور ہم روٹی کان میں نہیں ڈالتے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے، سمجھ آتا ہے، تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے، کسی کا انتظار مت کیجئے۔ ان ترامیم کو روکنے کے لیے احتجاج واحد رستہ ہے۔ یہی خان کی آخری ملاقات میں آخری ہدایت تھی کہ حکومت جاتی ہے تو جائے علی امین، تم نے ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، یہ آئینی ترامیم روکنا ہے، یہ آخری ہدایت تھی، آخری۔ اب آتے ہیں مزید۔ سلمان اکرم راجہ جو بڑے ٹھہراؤ والے بندے ہیں، وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں؟ آج عمران خان سے خاندان، وکیل یا سیاسی ورکر کی ملاقات کو 12 دن گزر گئے۔ یہ پابندی تمام قوانین اور عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے خان صاحب کی بہن کی ملاقات کی درخواست رد کی، حکومت نے انسانی تقاضوں کو رد کیا۔ احتجاج نہ ہونے کی وجہ میں خان سے ملاقات کے بعد عرض کروں گا۔ کیا وجہ ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کل میری درخواست پر بیرون ملک سے فوراً واپس آئے تھے۔ آج وہ گھنٹوں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے، انہیں خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بنیادی انسانی رویوں اور کروڑوں انسانوں کے جذبات کی تضحیق کی گئی۔
ڈاکٹر عاصم کو اسپیشل بیرون ملک سے بلایا گیا، وہ اسپیشل 24 گھنٹے کے نوٹس پر پاکستان پہنچے کہ وہ عمران خان کا معائنہ کریں، اور 4 گھنٹے وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر واپس جانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ غداری کی جا رہی ہے خان سے، دھوکہ دیا جا رہا ہے خان کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں اب آپ کو بتا دوں سارے ڈاٹس کس طرف کنیکٹ ہو رہے ہیں، کسی بندے کا میں نام نہیں لیتا، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سرنگا پٹم جس دن فتح ہوا تھا اور ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی، تو ہندوستان 150 سال تک انگریز کی غلامی میں رہا تھا۔ آج میرے الفاظ یاد رکھیں، آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، خان کو اللہ نہ کرے یہ شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگلے 100-150 سال کوئی بندہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہو گیا تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ یہ پاکستان کے پاس وہ سنہری موقع ہے کہ اگر عوام خود نکلے، قوم نکلے، سڑکوں پر کھڑی ہو اور بتائے کہ آئینی ترمیم ہمیں قبول نہیں ہے، پاکستان کا سودا قبول نہیں ہے، یہ آپ نے نہ روکا، تو وہ تباہی آنے والی ہے کہ آپ پہلی تمام تباہیوں کو بھول جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔